بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا اور ان سے سروسز لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں بھی کچھ روایات ہے، تو یہ تو معجزات اور کرامات کی کیٹیگری کی چیز ہے۔ جنات ایک ریئل اور ایک انسین کریچر ہے، جن کے معنی ہوتا چھپی ہوئی مخلوق۔ تو انسان سے پہلے جنات اور اینجل یہ دو کریچر ہے جو ایگزسٹ کر رہی تھی۔ جنات کا کریشن فائر سے ہوا ہے اور اینجل کا کریشن لائٹ سے ہوا ہے، اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اللہ کی طرف سے ایک کمانڈمنٹ ہوا اینجل کو بھی اور جنات کو بھی کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اینجل نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اس کمانڈمنٹ کو ریجیکٹ کر دیا۔ ابلیس کون تھا؟ کان من الجن، وہ جناتوں میں ہی تھے۔ ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، اور اللہ کے سامنے اپنا ایک آرگومنٹ پیش کیا، اور وہ یہ کہ ہماری تخلیق تو فائر سے یعنی کہ آگ سے ہوئی ہے، اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، تو ہم پر انسان کو سپیریورٹی اور پریویلیج کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہم پر فوقیت کیوں دیا جا رہا ہے انسان کو؟ اسی وقت سے ابلیس کے اندر جیلسی اور اینیمیٹی پیدا ہو گئی انسان سے، اور یہ اینیمیٹی بڑھتی چلی گئی، اور شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہو گیا، اوپن اینیمی۔ تو جنات جو ہوتے ہیں وہ ایک انسین کریچر ہے، اور وہ ہم سے ڈیفرنٹ ڈائمنشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہماری طرح فلیش اور بونس نہیں رکھتے۔ تو جنات اور انسان کے بٹوین انٹریکشن نہیں ہو سکتا، لیکن عملیات کے فیلڈ میں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو عامل ہوتے ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جنات کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، قابو میں رکھا ہے، اور جنات سے ہم سروسز لیتے ہیں۔ تو یہ عامل تو فراڈی ہوتا ہے، فیک ہوتا ہے، پاکھنڈی ہوتا ہے، مکار ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں، کیونکہ عملیات کے فیلڈ میں ایکسپرٹ بننے کے لیے 3 کوالٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ ایک تو جہالت، دوسرا میڈنس، اور تیسرا پاکھنڈ یعنی کہ فراڈ۔ اور جو عامل ہوتے ہیں وہ ویلتھ کا بہت زیادہ گریڈی ہوتے ہیں، وہ منی تھرسٹی، منی ہنگری ہوتے ہیں، اور انوسینٹ لوگوں کو اپنے ٹریپ میں پھنساتے ہیں۔ تو عملیات کا جو کاروبار ہے، جو بزنس ہے اور جو پروفیشن ہے، یہ ایک ابلیسی کاروبار ہے، یہ ایک شیطانی کاروبار ہے، جس سے لوگوں کے اندر ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی پیدا ہوتی ہے۔ عامل لوگ لوگوں کو سپرسٹیشیس بناتے ہیں، خود بھی سپرسٹیشیس ہوتے ہیں۔ یہ سراسر پاکھنڈ ہے، یہ ڈھونگ ہے، اور یہ جھوٹ ہے، جو سوسائٹی میں بہت ہی ایک کامن پریکٹس میں یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ جو بھی کوئی اپنی پرابلم لے کر کے کسی عامل کے پاس آتا ہے، تو بڑی آسانی سے ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم پر کسی شیطان کا ایفیکٹ ہوا ہے، تمہاری باڈی کو کسی خبیث نے پزیس کر لیا ہے، تم آسیب زدہ ہو، تم مسحور ہو، اور کسی پر یہ بلیم لگا دیتے ہیں اور ایلیگیشن لگا دیتے ہیں بڑی آسانی سے کہ وہ تو چڑیل ہے، وہ ڈائن ہے، اور لوگوں کو وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کرپشن ہے، جو عملیات کا ایکسپرٹ ہی یہ کرپشن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو کرپشن ہے عملیات کا، یہ ریلیجن کے نام پر ہوتا ہے، ریلیجن کے سائے تلے ہوتا ہے۔ تو جو عامل ہوتے ہیں وہ کوئی جنات کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتا، کسی جنات سے اس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر مکاری ہوتی ہے، اس کے اندر دھوکے بازی ہوتی ہے، وہ انوسینٹ لوگوں کو اپنے ٹریپ میں پھنساتے ہیں،
وہ دولت کو ویلتھ کو لوٹتے ہیں، وہ دولت کا بہت زیادہ وہ بھاگت ہوتے ہیں اور وہ گریڈی ہوتے ہیں ویلتھ کا، اور سوسائٹی میں اندھ وشواس کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کو سپرسٹیشیس بناتے ہیں۔ تو عملیات کا جو ورک ہے یہ سراسر جھوٹ، پاکھنڈ اور ڈھونگ پر بیسڈ ہے۔ تو اس طرح کے خرافات اور اس طرح کے ڈھونگ اور پاکھنڈ اور اندھ وشواس سے اپنے کو بچانا چاہیے، اور اپنے بلیف کو، اپنے ایمان کو، اپنے فیتھ کو اسٹرانگ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے اندھ وشواس سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ایمان کے اندر اللہ تعالی تقویت پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔